خاتون کہتی ہیں کہ میرے بال لمبے ہیں تو کیا ہر ناپاکی کے بعد انہیں پورا دھونا لازم ہوگا؟ جی ہاں بالکل بہن، پورا دھونا لازم ہوگا، ایک ایک بال کو دھونا لازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت کی مینڈیاں بندھی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے سمپل چھٹیاں، وہ 3 بل میں ہو جاتی ہے، انگلی ڈالیں تو سارے کے سارے کھل جاتے ہیں بال، اور ایک ہوتی ہے بہت ہی باریک باریک مینڈیاں بنی ہوتی ہیں۔ اگر مینڈیاں بنی ہوئی ہیں تو یقیناً ان کو کھولنے میں حرج عظیم ہوگا۔ اب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان پہ پانی بہا لے، بشرطے کہ ان کی جڑ میں یعنی سر کے اوپر اچھی طرح پانی پہنچ جائے، ان مینڈیوں کے اندر پہنچانا لازم نہیں، دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے سیدھے سیدھے بال ہیں، مینڈیاں نہیں بنی ہوئی، تو ایک ایک بال کو دھونا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب ارشاد فرمایا کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے، پھر فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی چونکہ خوف خدا رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ سر کے بال نہیں رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی جنابت میں کوئی بال رہ جائے۔ تو اس سے ذرا اندازہ کریں، اس لیے ہر جگہ رعایت نہیں مل سکتی، جہاں ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہ نیل پالش کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا اس کو ریموو کرنا ہوگا؟ دیکھیں ریموو کرنا ہوگا، کیونکہ نیل پالش کی ایک مخصوص تہ بن جاتی ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، اور جسم پہ ہر ایسی چیز کے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو اسی قسم کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کی کھال پر ایسی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ معاف ہے۔ جیسے یہ مچھیرے ہوتے ہیں، یہ مچھلی کو صاف کرتے ہیں تو مچھلی کا چھلکا بعد وقت چپک گیا، فرض کر لیں ہاتھ پہ، یہ یوں ہاتھ رکھا تھا لگ گیا، ان کو ذہن میں نہیں رہا، وضو کر لیا، نماز پڑھی، بعد میں دیکھا وہ تو چپکا ہوا تھا اور نیچے پانی نہیں پہنچا ہے، معاف ہوگا۔ ایسی کوئی آٹا گوندنے والا ہے جیسے تندور پہ روٹیاں ڈالتے ہیں، تو ان کے ناخنوں کے اس میں فرض کر لیں کہ آٹا رہ گیا، دھونے کے باوجود توجہ نہیں رہی، تو یہ بھی معاف ہوگا۔ ایسی سیاہی سے کوئی جیسے لکھتے ہیں، یہ کاتب وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ سیاہی کہیں لگی رہ گئی، معاف ہوگی۔ لیکن نیل پالش میں کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے، تو زینت کا سامان ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہیں، یہ کہتی ہیں کسی نے مجھے بتایا کہ جب ہسبینڈ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو تو اس ناپاکی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھ لیں، بعد میں غسل کر کے اور اس نماز کو دہرا لیجئے گا۔ تو کیا انہوں نے ٹھیک کہا؟ دیکھیں بالکل غلط کہا۔ اس قسم کی خواتین جو غلط مسئلے بتائیں ان کے تو قریب بھی نہ پھٹکیں، کیونکہ غلط مسئلہ بتانا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان پہ لعنت، اور دوسرا غلط مسئلہ بتانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکی تو شرط ہے نماز کے لیے۔ یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ غسل یعنی حالت جنابت میں ہیں تو غسل فجر سے پہلے کریں تاکہ آپ کو فجر کی نماز ملے۔ اگر سردیاں بھی ہیں تو پانی گرم رکھیں، پہلے سے ہی آپ گرم رکھ کے کریں، اور اگر ٹائم بہت ہی کلوز ہے، جیسے سو گئے تھے آنکھ کھلی، ٹائم کلوز ہے اور سردی بہت شدید ہے اور پانی نہیں گرم کر سکتے، اب یہ عذر ہوگا، اس میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ناپاکی میں نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں بعد میں دہرا لیں۔ جس نے ایسا مسئلہ بتایا ان سب خواتین کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جو نماز کو بغیر وضو بغیر غسل کے پڑھنے کی اجازت دے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی اجازت دینے کا مطلب اس کو حلال سمجھنا، اور یہ بہت ہی ایمان پر شدید ضرب لگ سکتی ہے، اس لیے ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ اور میں سب دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے آپ نے ہم سے کوئی مسئلہ سنا، آگے کسی کو بتایا بھی ایسا بیان ہوا تھا، اور ایک ہے سائل آپ سے کوئسچن کرے کہ میرا یہ مسئلہ ہے جواب دیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر تصدیق کے اپنی معلومات کی روشنی میں ان کو کوئی جواب دیں، بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کی، وہ مجھے بھی دے دی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ حافظ کہنا منع ہوتا ہے، بلکہ صرف سلام، جب آؤ یا جاؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کر کے جاؤ۔ جبکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں طریقہ یہ ہے کہ آنے پر سلام کرتے ہیں اور جانے پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سنت تو یہی ہے
کہ جب آپ ملیں تب بھی سلام کریں اور جب جانے لگیں تب بھی سلام کریں، یہی سنت کریمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ حافظ بھی کہہ دے، خدا حافظ بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سلام کے بغیر بھی کہہ دے تو ترک سنت تو ضرور ہے، کوئی واجب تو نہیں تھا۔ جس نے یہ لکھا جو پوسٹ والا ہے اس سے اگر رسائی ہو جائے تو پوچھیں یہ کیا جاتے ہوئے سلام کرنا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ تو سنت ہوتا ہے، اور ترک یہ وہ ایسی سنت ہیں کہ جس کے ترک پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں رائج ہے خدا حافظ اللہ حافظ تو میں ضرور کہوں گا کہ اس میں السلام علیکم بھی شامل کیا جائے، لیکن یہ جرات میں شریعت کے اوپر نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی السلام کر کے نہیں گیا اور صرف اللہ حافظ کہا تو میں نے کہا یہ ممنوع ہے اور گناہ ہو جائے گا، یا اس کو ناجائز ہے، اس کو بدعت کہنا شروع کر دوں۔ یہ بدعت کا نعرہ لگانے والوں کو ایک شرعی اصول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پر براہ راست قرآن یا حدیث سے سختی نہیں کی گئی، حکم نہیں دیا گیا، اور وہ معاملہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو مسلمانوں کا تعامل یعنی اس کے ساتھ بہم معاملہ کرنا، مسلمانوں کے اندر اس چیز کا رائج ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جو مسلمانوں مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں صحابہ کرام کو بیع سلم کرتے ہوئے پایا۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ نقد دیتے ہیں اور مال ایک مہینے کے فاصلے پر یا ایک مہینے بعد دینے کا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پاس مال بھی نہیں ہوتا، جس سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں کوئی چیز، اب کیش لے لیا ٹھیک ہے، ایک مہینے بعد ڈیلیوری آپ کو ملے گی، مال ہی نہیں ہے ابھی باہر سے لینا ہے، لیکن ایک مہینہ کا گیپ ہونا چاہیے اس میں، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب تک کسی کے پاس ملک میں مال نہ ہو اور موجود نہ ہو وہ آگے نہیں بیچ سکتا، لیکن جب صحابہ کرام کے اندر تعامل یہ دیکھا تو رحمت کونین نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ ہاں یہ حکم فرمایا کہ اس مال جو ابھی آنے والا ہے اس کی ایسی صفات ذکر کر دی جائیں کہ بالکل کلیئر ہو جائے وہ مال کیسا ہوگا، مثلا گندم ہے تو پرانی ہوگی نئی ہوگی، کون سے ملک کی گندم ہوگی اور کتنے من ہوگی وغیرہ وغیرہ سارے بات، اور کہاں پہنچانی ہوگی، یہیں پہ رکھنی ہے پورٹ پہ یا گودام تک پہنچانی ہے، سارے معاملات طے کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ فقہ پڑھ کر دیکھیں، جو ایسے حضرات ہیں انہیں میرے خیال میں فقہ سے کوئی شناسائی نہیں ہوتی، انہوں نے ہر چیز کو بدعت کہنے کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور باعث بلندی درجات ہے، اور مسلمانوں کو بدعتی کہہ کر انہیں جہنمی قرار دے کر ہماری آخرت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا آخرت کے اندر ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تعامل الناس کیا ہے، لوگ ان سے پوچھئے نا، توارث کیا ہے، تعامل الناس عرف کیا ہے، اسی طرح عموم بلوہ کیا ہے، ان سے معلوم کریں تو پتہ چلے گا۔ اگر کسی کو اس کی تمیز ہی نہیں ہے، ہر چیز کو بدعت 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 کے نعرے لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت کے معاملے میں، خصوصاً فقہی اصول سیکھنے کے معاملے میں یا ان کو ذہن میں رکھنے کے معاملے میں بہت ہی ویک اور کمزور ہے، اور ایسا شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔